بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش پر سونے کی پانی سے لکھی گئی تسبیح، ایک تسبیح پڑھے اور کمال دیکھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لے گئے تو اللہ نے خاص تسبیح تحفے میں دی۔ نماز فجر اور مغرب کے بعد ضرور پڑھے۔ محترم ناظرین، بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ کمنٹ میں ایک بھائی نے دعا کے لیے درخواست کی تھی۔ ایک بہن بیمار ہے، اسی طرح ایک بھائی نے بیماری کی شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائیوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرمائیے۔ جس کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، جس کے رزق میں کشادگی نہیں ہے، جس کے اولاد نہیں ہے اور جس کے نکاح نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ ان تمام بہن بھائیوں کے لیے نکاح کا بندوبست اور انتظام فرمائیے۔ اگر کسی کے حاجات پورے نہیں ہوتی، اگر کسی کے دعا قبول نہیں ہوتی، تو اللہ رب الجلال ان سب کی حاجات کو، دعاؤں کو قبول فرمائیے اور تمام بہن بھائیوں کے لیے شرعی حاجات اور جائز دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ محترم ناظرین، ماہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ دراصل رحمتوں کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے دستک دے رہا ہے، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ یہ دعا رجب اور شعبان کے مہینوں میں کثرت سے مانگی جاتی ہے، جس میں اللہ سے ان مبارک مہینوں میں برکت اور رمضان کے استقبال کی توفیق طلب کی جاتی ہے۔ رجب کا چاند دے کر پڑھی جانے والی دعا ہے۔ محترم ناظرین، رجب کا مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ رجب، شعبان، رمضان، شوال دراصل یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ان میں تھوڑی سی عمل باعث کثیر اجر و ثواب بنتا ہے۔ اگر تھوڑی عمل اخلاص کے ساتھ کی جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو لاکھوں کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر کرنے والے زندہ جیسا ہے اور نہ ذکر کرنے والے مردہ جیسا ہے۔ وہ تسبیح جس کے ذریعے سے مخلوق خدا کو رزق دیا جاتا ہے، وہ تسبیح جن سے رزق بڑھ جاتا ہے، وہ تسبیح جس سے کاروبار میں نجات اور کامیابی ملتا ہے، وہ تسبیح جن سے کمزور انسان طاقتور بن جاتا ہے، وہ تسبیح جو اولاد پر پڑھا جائے اطاعت گزار بن جاتا ہے، وہ تسبیح جو حافظہ کی کمزور کے لیے پڑھا جائے انسان دانش مند، توانا اور عقل مند بن جاتا ہے، وہ تسبیح جو انتہائی آسان ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے اور میزان کے ترازو میں وزنی ہے، وہ تسبیح جو بیمار بندہ پڑھے گا اس سے بیماری ختم ہو جائے گا، وہ تسبیح جب گھر سے نکلتے وقت پڑھے گا اللہ رب الجلال سارا دن اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، بہن بھائیوں، اللہ کے ذکر کے انتہائی کثیر برکات و ثمرات ہے۔ آج کا ویڈیو ایک کرشماتی تسبیح پر مبنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ویڈیو چند منٹوں تک دیکھ دیں اور جو قیمتی لمحہ ہے آپ سے رہ جائے، یا بے توجہ کے ساتھ ویڈیو نہ دیکھیں، آپ سے وہ لمحہ گزر جائے۔ لہٰذا پوری توجہ کے ساتھ وظیفہ سماعت فرما کر کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھ کر ویڈیو کو ثواب کی خاطر آگے شیئر کیجیے۔ سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام تو بہت سے ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس پر میں عمل پیرا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سے مجاہد کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اس نے دوبارہ عرض کیا، روزہ داروں میں سے کس کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ پھر اس نے ہمارے لیے نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقے کا ذکر کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار فرماتے رہے، جو ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابو حفص، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تمام نیکیاں لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل درست ہے۔ محترم ناظرین، عرش پر سونے کی پانی سے لکھی گئی تسبیح، ایک تسبیح پڑھے اور کمال دیکھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لے گئے تو اللہ نے خاص تسبیح تحفے میں دی۔ نماز فجر اور مغرب کے بعد ضرور پڑھیں۔ محترم ناظرین، وظیفہ کی طریقہ کار اور پڑھنے کی طریقہ کار نوٹ پر مالیں۔ وہ تسبیح جس کی بدولت اللہ کے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے، وہ تسبیح جس کے بدولت رزق بڑھ جاتا ہے، وہ تسبیح جس کی بدولت ہر حاجت، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ تسبیح کرشمائی تسبیح نوٹ فرما لے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتا ہوں، اس کی مخلوق کی تعداد، اس کی رضا کی بقدر، نیز اس کے عرش کے وزن اور اس کی کلمات کے روشنائی کے برابر۔ ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ عنہ بتا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے لیے ان کے پاس سے باہر نکلے اور چاشت کے وقت واپس آئے تو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی تھی۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس سے چلے جانے کے بعد 4 کلمات پڑھے ہیں، اگر ان کا مقابلہ ان سب کلمات سے کیا جائے تو انہوں نے صبح سے پڑھی ہے تو وہ اجر کے اعتبار سے ان کے برابر ہو جائے یا ان سے بھی زیادہ وزنی ہو جائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کی وضاحت فرمائی کہ وہ یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یعنی اتنی زیادہ تسبیح جو اس کی مخلوق کی بقدر ہو، جس کے تعداد کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور اتنی عظیم تسبیح جو اللہ کو راضی کر دے، اور اتنی باری تسبیح جو عرش کے وزن کے برابر ہو۔ اگر عرش کوئی محسوس ہونے والے شے ہوتا تو ایسی تسبیح جو ہمیشہ جاری رہے اور جس میں کبھی انقطاع نہ آئے۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح نماز فجر اور مغرب کے بعد روزانہ 100 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ تسبیح پڑھیں اور کمال دیکھیں۔ آپ کی حاجات، آپ کی دعائیں اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائے گا۔ کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے وظیفہ نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد ضرور 100 مرتبہ پڑھیں، تسبیح پڑھیں اور کمال دیکھیں۔ محترم ناظرین، اجازت کے لیے کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھ کر ویڈیو کو ثواب کی خاطر آگے شیئر کیجیے۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔